بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 166 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان متعہ یعنی معینہ مدت کا نکاح۔ گزشتہ سبق میں ہم نے نکاح دائمی کو پڑھا اور اس سبق میں ہم نکاح متعہ بھی اسے کہتے ہیں، نکاح مؤقت بھی کہتے ہیں اور نکاح وقتی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے احکام ہم شروع کر رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2384۔ عورت کے ساتھ متعہ کرنا اگرچہ لذت حاصل کرنے کے لیے نہ ہو تب بھی صحیح ہے، لیکن عورت یہ شرط نہیں رکھ سکتی کہ مرد کوئی اس سے جنسی لذت حاصل نہ کرے۔ کہنے کہ ویسے تو متعہ کا معنی ہی یہی ہے کہ لذت حاصل کرنا، لیکن اگر عورت سے مرد لذت حاصل نہ بھی کرے تب بھی اس کے ساتھ متعہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عورت یہ شرط رکھے کہ میں اس صورت میں متعہ کروں گی کہ مرد لذت حاصل نہ کرے، تو یہ شرط عورت متعہ میں نہیں رکھ سکتی۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2385۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ شوہر نے جس عورت سے متعہ کیا ہو اس کے ساتھ 4 مہینے سے زیادہ جماع ترک نہ کرے اگر عورت جوان ہو۔ جب نکاح دائمی تھا تو اس میں واجب تھا کہ 4 مہینے میں انسان اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرے، لیکن یہاں پر انہوں نے احتیاط واجب لگایا ہے، یعنی ڈائریکٹ واجب نہیں کہا بلکہ احتیاط واجب لگایا ہے کہ اگر کسی عورت سے متعہ کیا ہو تو 4 مہینے سے زیادہ جمعہ کو ترک نہ کرے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر عورت جوان ہو تو 4 مہینے تک اس سے دور نہ رہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2386۔ جس عورت کے ساتھ متعہ کیا جا رہا ہو اگر وہ نکاح میں یہ شرط عائد کرے کہ شوہر اس سے جماع نہ کرے تو نکاح اور اس کی عائد کردہ شرط صحیح ہے۔ کہیں گے مثلا اگر کسی عورت کے ساتھ نکاح متعہ کیا جا رہا ہے اور جب وہ نکاح ہو رہا ہے تو عورت یہ اگر شرط عائد کرے کہ مرد اس کے ساتھ جماع نہیں کرے گا تو اس کی یہ عائد کردہ شرط بھی صحیح ہے اور نکاح بھی صحیح ہے، یعنی نکاح تو ہو جائے گا اور اس کی شرط جو ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی وارد ہو جائے گی، اور شوہر اس سے فقط دوسری لذتیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ بعد میں جمعہ کے لیے راضی ہو جائے تو شوہر اس سے جماع کر سکتا ہے۔ کہنے کے مثلا اس نے شرط تو رکھی تھی
اب جب اس نے شرط رکھی ہو کہ جمع نہ کرے تو شوہر دوسری لذتیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر وہی عورت بعد میں راضی ہو جائے جمع کے لیے تو کوئی حرج نہیں، شوہر اس کے ساتھ جمع کر سکتا ہے۔ اور دائمی عقد میں بھی یہی حکم ہے، اگر اس قسم کی شرط دائمی عقد میں عورت رکھتی ہے تو بھی وہ شرط وارد ہو جائے گی، البتہ اگر بعد میں عورت راضی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2387۔ جس عورت کے ساتھ متع کیا گیا ہو خواہ وہ حاملہ ہو جائے تب بھی خرچ کا حق نہیں رکھتی، یعنی اگر کسی عورت کے ساتھ متع کیا گیا ہے، نکاح دائمی نہیں کیا گیا بلکہ نکاح موقت کیا گیا ہے، تو کہیں گے اگرچہ وہ حاملہ ہو جائے تب بھی خرچ کا حق نہیں رکھتی، یہ اس کا خرچہ عورت کے اوپر اس طرح سے لازم نہیں ہے جس طرح سے کہ دائمی نکاح میں بیوی کا خرچہ شوہر کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2388۔ جس عورت کے ساتھ متع کیا گیا ہو وہ شب خوابی کا حق نہیں رکھتی اور شوہر سے میراث بھی نہیں پاتی اور شوہر بھی اس سے میراث نہیں پاتا۔ کہیں گے جس عورت کے ساتھ نکاح دائمی نہیں بلکہ نکاح موقت کیا گیا ہے، یعنی متع کیا گیا ہے، وہ شب خوابی کا حق بھی نہیں رکھتی اور وہ عورت شوہر سے میراث بھی نہیں پاتی، یعنی کہ اگر اس کا شوہر مر جائے یا اس کی میراث چھوڑ جائے تو وہ اس میراث پہ اس عورت کا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ ہی شوہر اس سے میراث پاتا ہے، یعنی اگر جس عورت کے ساتھ متع کیا گیا ہو اگر وہ عورت مر جائے تو اگر وہ مال چھوڑ گئی ہے تو اس پر اس متع والے شوہر کا کوئی حق نہیں بنتا۔ ان میں سے کسی ایک فریق نے یا دونوں نے میراث پانے کی شرط رکھی ہو تو اس شرط کا صحیح ہونا محل اشکال ہے، لیکن احتیاط کا خیال رکھے۔ کہیں گے مثلا حکم تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے، نہ شوہر بیوی سے میراث پاتا ہے نہ بیوی شوہر سے میراث پاتی ہے، لیکن اگر دونوں فریقین میں سے شوہر اور بیوی میں سے کسی نے یہ شرط رکھی ہو، مثلا عورت نے یہ شرط رکھی کہ میں تمہارے شوہر سے یہ شرط رکھی کہ میں تمہارے مال میں میراث کی حقدار بنوں گی، تو کہیں گے اس شرط کا صحیح ہونا محل اشکال ہے، یعنی اس شرط کا صحیح ہونا مشکل ہے، لیکن احتیاط کا خیال رکھا جائے، یعنی کہ اگر اس قسم کی کوئی شرط رکھی گئی ہو تو احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ شاید کسی مجتہد کے نزدیک یا کسی اعتبار سے اس کا حق بنتا ہو تو اس کو احتیاط کا خیال رکھ کے اس کو دیا جائے یا نہ دیا جائے، اس اعتبار سے احتیاط کا خیال رکھنا لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 2389۔ جس عورت سے متع کیا گیا ہو اگرچہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ خرچ اور شب خوابی کا حق نہیں رکھتی، اس کا نکاح صحیح ہے،
یعنی اگر کسی عورت سے نکاح متعہ کیا گیا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ نکاح متعہ میں شب خوابی اور خرچہ نہیں ہوتا. شب خوابی سے مطلب یہ ہے کہ شوہر کا اس کے ساتھ سونا اور خرچے کا حق وہ نہیں رکھتی، اسے معلوم نہیں ہے کہ نکاح متعہ میں اس طرح ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر نکاح متعہ کیا جائے تو وہ نکاح صحیح ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ ان امور سے ناواقف تھی اس کا شوہر پر کوئی حق نہیں بنتا. کہیں گے اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا وہ اس مسئلے سے واقف نہیں تھی تو شوہر کے اوپر اس کا مثلا شب خوابی کا یا خرچے کا حق بنے گا. نہیں، اگرچہ وہ مسئلہ نہ جانتی ہو، مسئلے سے واقف نہیں ہے، پھر بھی شوہر کے اوپر اس کا کوئی حق خرچے کے اعتبار سے یا شب خوابی کے اعتبار سے نہیں ہوگا. یعنی خلاصہ یہ کہ اس کے مسئلے نہ جاننے یا جاننے یا نہ جاننے کی وجہ سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حق بھی اس کے ذریعے سے نہیں بنے گا. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2390. جس عورت سے متع کیا گیا ہو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا سکتی ہے. یعنی نکاح دائمی کے بالکل الٹ. نکاح دائمی میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر نکاح دائمی ہو تو عورت بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی. چند صورتیں وہاں پر بیان کی تھی کہ ان صورتوں کے علاوہ عورت گھر سے نہیں نکل سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر. لیکن اگر اس کے باہر جانے کی وجہ سے اگر شوہر کی حق تلفی ہو تو اس کا باہر جانا حرام ہے. کہہ رہے کہ ویسے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اجازت کے بغیر بھی باہر جا سکتی ہے، لیکن اگر باہر جانے کی وجہ سے شوہر کی حق تلفی ہوتی ہو تو اس صورت میں متعہ والی عورت کے لیے بھی باہر جانا اجازت کے بغیر حرام ہو جائے گا اگر حق تلفی ہوتی ہو تو. اور اس صورت میں جبکہ اس کے باہر جانے سے شوہر کی حق تلفی نہ ہوتی ہو تب بھی احتیاط مستحب کی بنا پر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے. سب سے پہلے صورت انہوں نے کہا کہ اجازت لینا اجازت کے بغیر باہر جا سکتی ہے، ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ اگر حق تلفی ہوتی ہے تو اس کا باہر جانا حرام ہے. اور اب کہتے ہیں کہ اگر حق تلفی نہ ہوتی ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر حق تلفی نہ ہوتی ہو تب بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائے. یعنی مستحب یہ ہے کہ شوہر سے اجازت لے کر پھر باہر جائے اگر حق تلفی نہ بھی ہوتی ہو تو. حق تلفی اگر ہوتی ہے تو اس صورت میں تو حرام ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.